ایک خلاصہ وہ اپنے ان لفظوں میں عرض کرتا ہوں جس سے آپ کا ذہن بڑی حقیقت کی طرف منتقل ہوگا کہ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کا خلاصہ میں اپنی لفظوں میں یہ کرتا ہوں کہ رہنما اگر سامنے آ جائے تو رسول یا امام ہے، اور پردے میں چلا جائے تو عقل ہے۔ اسی لیے ہمارے جو کتب اربعہ ہیں ان میں سب سے جو بالا تر کتاب ہے وہ کافی ہے، اور کافی کی پہلی کتاب عقل و علم ہے۔ اس لیے کہ جو دین کی پہلی منزل ہے یعنی اللہ، وہ دین کی پہلی منزل اس وقت تک ہی نہیں آ سکتی جب تک عقل کو بروئے کار نہ لایا جائے۔ اس لیے کہ وہ آنکھوں سے تو دکھائی نہیں دیتا، غیب الغیوب ہستی، اور یہی راز ہے کہ جو دین سے عقل کو بے دخل کر دیں گے وہ کبھی غیب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے کہ تعلق مشاہدات سے غیب پر ایمان وہی لائیں گے جو عقل کی رہنمائی کے قائل ہوں، اور حقیقی اللہ کی معرفت انہی کو ہو سکتی ہے کہ جو غیب پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اگر کوئی غیب پر ایمان نہ لائے تو حقیقت میں وہ اس ذات کو کیا سمجھے گا جو مکمل غیب، یعنی کوئی غیب وہ ہوگا کہ جسے اپنی آنکھوں نے نہ دیکھا ہو مگر کسی اور لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے اسے دیکھا ہو، مگر یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اس کا پیغام لیا کسی نے اس کو دیکھنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ آدم سے لے کے خاتم تک کسی نے نہیں کہا کہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ ارے کسی کو آنکھ سے نہ دیکھیں تو شاید خواب میں دیکھیں، مگر اسے ممکن ہے کبھی کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ ذات ہے جو خواب میں بھی کبھی دکھائی نہیں دی، اور دکھائی تو نہیں دی یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے جس نے نہیں دیکھا خواب ایسا، لیکن میں کہتا ہوں کہ خواب میں دکھائی دے ہی نہیں سکتا۔ ایک اصول عقلی، اور وہ اصول عقلی یہ ہے کہ خواب میں وہی شے دیکھی جا سکتی ہے جو بیداری میں دیکھی جا سکے۔ خوشبو خواب میں بھی سونگھی جائے گی، دیکھی نہیں جائے گی۔ نغمہ خواب میں بھی سنا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا۔ جو چیز چھونے سے متعلق ہے وہ خواب میں بھی چھونے سے سمجھ میں آئے گی، آنکھوں سے دیکھنے سے نہیں معلوم ہوگی۔ تو نوعیت احساس خواب میں بھی نہیں بدلتی۔ دیکھنے کی چیز دیکھی ہی جاتی ہے خواب میں بھی، سننے کی چیز سنی جاتی ہے خواب میں بھی، چھونے کی چیز چھوئی جاتی ہے خواب میں بھی۔ اور جو ذات بیداری میں نہ دیکھنے کے قابل ہو، نہ چکھنے کے قابل ہو، نہ سننے کے قابل ہو، نہ سننے کے قابل ہو، وہ خواب میں بھی کیوں کر احساسات کی اسیر ہوگی۔ اور اگر خواب میں کسی نے اسے دیکھا ہے تو وہ نہیں ہوگا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ ایک اب نہ صحیح، اب ملک تقسیم ہونے سے آپ نہ کہیں، مگر تھوڑے دن پہلے تک ہمارے دیش میں پیدا ہونے والا نبی اب وہ اتفاق سے میرے ہی دیش میں اسی حصے میں گیا۔ تو ہمارے دیش میں پیدا ہونے والا نبی، وہ اس کی کتاب میں نے خود دیکھا کہ میں نے اللہ سبحانہ کو خواب میں دیکھا۔ اور اب مطلب ان کا ہے، لفظیں بہرحال درمیان میں میری ہوں گی، کہ
میں نے جو خواب دیکھا موقع غنیمت سمجھا تو قلم دوات بڑھا دیا کہ سند دے دیجئے، نبوت کا پروانہ نبوت کا دے دیجئے۔ خیر اس وقت قلم دوات دے دی اپنے مطلب کے لیے، اس کا کوئی مطلب ہوتا تو نہ دیتے، کیونکہ اپنا مطلب تھا۔ اس لیے بے مانگے قلم دوات دے دی۔ خیر میں شکریہ ادا کر تو قلم دوات بہا دی کہ پروانہ لکھ دیجئے۔ اب اس زمانے میں یہ فاؤنٹین پن تو ہوتا نہیں تھا، قلم دوات ہوتی تھی، تو وہ قلم ڈبویا روشنائی میں، مگر ایسے بے اٹکل پن سے کہ روشنائی نب میں زیادہ آ گئی۔ وہ اسے نب نہیں کہتے تھے، زبان قلم کہتے تھے کہ قلم کی زبان میں روشنائی زیادہ ہو گئی۔ تو ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، یہ فاؤنٹین پن والے بھی کرتے ہیں کہ اسے جھٹکتے ہیں، جب وہ نہیں آتی روشنائی تب یہ جھٹکتے ہیں۔ وہاں روشنائی زیادہ آ گئی تھی، انہوں نے اس لیے جھٹکا، تو ایسی تمیزداری سے جھٹکا کہ وہ چینٹے ان کے کرتے پر پڑے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا کہ لفظ میری ہیں، مطلب ان کا ہے، وہ چینٹے ان کے دامن پر پڑے، ان کے قمیض پر پڑے، بس آنکھ کھل گئی۔ پروانہ تو کوئی نہیں تھا، دامن پر داغ موجود تھے۔ وہ چھینٹے اس کرتے پر موجود تھے، اور وہ کرتا جس پر وہ چھینٹے تھے وہ موجود تھے، اور اس کرتے کی زیارت ہر سال ایک دن مقرر تھا کہ اس دن اس کی زیارت کرائی جاتی تھی۔ تو یہ بہرحال میں قابل قبول نہیں سمجھتا۔ بعض مشائخ صوفیہ کے کلمات میں بھی ہے کہ ہم نے 70 دفعہ زیارت کی ہو تو کی ہو، بہرحال وہ نہیں ہو سکتا، وہ جس کی ہو زیادت، مجھے انکار کا حق نہیں۔ تو وہ ذات ایسی غیب الغیوب، مگر اس کو جب تک نہ مانے اس وقت تک دین کی ابتدائی سطر بھی نہیں ہوتی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اول الدین معرفتہ، دین کی پہلی منزل اس کو جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ تو اب غیب کا اگر کوئی منکر ہو تو اسی کو نہ ماننا چاہیے۔ اس کے ظاہر ہے موضوع بیان تو وہ نہیں ہے، مگر اب آ گئی یہ بات تو کہتا ہوں کہ جتنی منزلیں اس کے بعد دین کی ہوں، ارے سب کے نزدیک جو مسلم ہوں کہ توحید کے بعد کیا ہے، رسالت۔ میں نے کہا نا کہ میں اتنا ہی کہوں گا جتنا دنیا مان رہی ہوں۔ تو اصول دین میں توحید کے بعد نبوت، تو میں کہتا ہوں کہ نبوت کو کیا آنکھوں سے دیکھ کے مانا؟ کوئی کہے گا کہ ہاں ہم نے نہ صحیح، جو حضرات تھے انہوں نے مانا۔ میں نے کہا وہ جو حضرات اس وقت تھے اور جنہوں نے مانا انہوں نے بھی کیا نبوت کو دیکھا؟